شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دو آزمائشیں، پہلی آزمائش گھوڑوں کی کہ جس وقت آپ نے گھوڑوں کی خدمت میں جو آپ نے ذاتی گھوڑے اپنے کمائی سے خریدے ہوئے تھے جہاد کے لیے، اپنے لیے، اس کے علاوہ جہاد کے لیے اور گھوڑے بھی بہت سارے تھے، اس لیے اعتراض ایک ہوگا، اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی گھوڑے تھے، اب جو گھوڑے ان کے اپنے ذاتی تھے ان کو اپنا استعمال کرنے کا حق ان کو حاصل تھا، تو جب ان سے عصر کی نماز میں سستی نہ کہیں تو بہتر ہے کہ جس وقت آپ نے ان گھوڑوں کی طرف توجہ زیادہ دی اور اس توجہ کی وجہ سے عصر کی نماز چلی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو اب وہ صورت جو تھی جس میں کہ جب آپ کے سامنے وہ گھوڑے شام کے وقت پیش کیے گئے تھے، صافنات الجیاد، جو بڑے عمدہ گھوڑے تھے، اور حضرت سلیمان اپنے ہاتھوں کی ٹوکریاں اپنے ہاتھوں سے بنا کر ٹوکریاں بیچا کرتے تھے، جیسے حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے زرے بنا کر بیچا کرتے تھے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، آیت نمبر 31 کے بعد دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں نے احبب تو زیادہ محبت کر دی، حب الخیر ان خیر یعنی گھوڑوں سے، عن ذکر ربی، اب عن علت کے لیے بھی ہے اور عن فوقیت کے لیے بھی ہے، دونوں معنی عربی میں ہیں، یہ عربی گرامر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو بس مقصد آپ کو سمجھانا مقصود ہے، آپ کو گرامیٹیکلی یا اس میں جو نحوی صرفی جو اصطلاحات ہیں ان میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو یہاں مطلق معنی یہ ہوگا کہ اگر ایک معنی اس کا کر لیں کہ عن سے مراد یعنی ذکر کی وجہ سے، یعنی کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی نصیحت ہے میرے رب کی کہ گھوڑوں کو پالو، اس وقت چونکہ جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے تو ان کو اس کے اندر پالنے میں یا اس کی حفاظت کرنے میں ٹائم لگ گیا، یا دوسرا معنی کیا، ان سے مرادہ فوقیت، کہ آپ نے ان گھوڑوں سے زیادہ محبت کر لی اپنے رب کی اس ذکر سے جس میں حضرت سلیمان خصوصی طور پہ ذکر کرتے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے ایک الگ حجرہ تھا، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شیشے کا مرتبان آخر میں بنوایا جب سلیمان ہیکل سلیمانی تیار کرایا گیا، بہت بڑی بلڈنگ، بہت بڑی عمارت، اور وہ جنات کے ذریعے تیار کی گئی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال جنات کی کئی قسمیں ہیں، اس میں بھی ایک تفصیل ہے، وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات، کہ ساری جنات طاقتور نہیں ہوتی اور ساری جنات قوت والی نہیں ہوتی۔ آج کے اس دور میں ٹیکنالوجی جیسے کافروں کے پاس ہے، ایسے ہی جنات کے پاس بھی اللہ نے ٹیکنالوجی طاقت قوت ان کے پاس رکھی ہے جو کافر ہیں، اس لیے بہت سے مسلمان پریشان ہوتے ہیں تو ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کافروں کے جادو سے کام جلدی ہو جاتا ہے، جادو منٹ لگاتا ہے اور دینی کام کئی دن لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں پریشان کرنے والی نہیں ہے، اس سے آپ ذہنی طور پہ کبھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ کی کلام سے فائدہ کیوں نہیں ہوا اور کافر کی جادو نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، دارالعمل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے یہاں تمہیں تو اسٹیشن کھڑا کیا ہے، آخرت اصل جنت ہے، اور جنت جس نے دیکھی نہیں تو پتہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ماں کے پیٹ کی طرح بچے کی طرح ایک مثال ہے بہرحال مختصر۔ تو اس لیے اس قسم کے اعتراضات ذہن میں جب آئیں تو فوراً اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کافروں کو ٹیکنالوجی دی ہے، طاقتور ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان نعوذ باللہ من ذالک ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور مظلوم بھی ہیں، لیکن یہ ذلیل ہمارے اپنے ہاتھوں کے اپنے تدبیروں سے اور مظلوم اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں صرف اور صرف اتنی ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ دین کو پھر بھی غالب کر کے رکھوں گا۔ ایسے ہی جادوگر کا جادو دیر پا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وقتی طور پہ ہوتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ جادوگروں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا خاتمہ بڑا کفر پہ ہوتا ہے، کفر پہ بھی ہوتا ہے اور ذلت سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے جس میں پھر جانے سے پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ یہاں یہ ہے کہ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا حجاب میں وہ سورج اور آپ سے نماز رہ گئی اور قضا ہو گئی، یا وہ ذکر آپ سے چھوٹ گیا، تو اس پر آپ کو بڑا غم ہوا، اور چھوٹے سے اس عمل پر اگرچہ کوئی اتنی پکڑ نہیں تھی، لیکن حسنات الابرار
سیئات المقربین، جو اچھے اور زیادہ مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے وہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر ردوها علیہ، اس کو کہا کہ مجھے لٹاؤ ان گھوڑوں کو جو میرے استبل میں ہیں۔ ان گھوڑوں کو جب لڑایا گیا، فطافے کا مسحن، آپ اس کو یعنی مسحن کے معنی یہاں قطعا جو مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس سے یہی ثابت ہے، تو اس لیے اس کے اور معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جب حدیث ہمارے پاس مرفوع موجود ہے تو اس مرفوع حدیث کو ہم لیں گے اور اسی کے تحت قطعا کے معنی کریں گے کہ آپ نے پھیرنا شروع کیا مسحن قطع کرتے ہوئے، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے ذریعے، تلوار کے ذریعے آپ نے کاٹنا شروع کر دیا، بالسوق، اپنے ان گھوڑوں کو جو کہ ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے کیا ہے گردنوں پر، اور اس سے قربانی بھی مراد ہے۔ اور پہلے وقتوں میں قربانی جو تھی گھوڑوں کی بھی ہوا کرتی تھی، اب یہ قربانی گھوڑوں کی نہیں ہے، صرف مخصوص جانوروں کی ہے۔ تو مختصر یہ کہ آپ نے وہ جانور اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں قربان کر دی، مقصد کہنے کا یہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اتنے قیمتی گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ ان کے اپنے ذاتی گھوڑے تھے، جیسے حضرت اللہ کا اپنا ذاتی باغ تھا، ان کو وقف پر دیا، کون پوچھ سکتا ہے، ہر ایک اپنی شے کا خود مالک ہے۔ ایسے ہی تو اس طرح سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑے ذبح نہیں کر دیے تھے جو کہ آپ نے جہاد کے لیے تیار کر رکھے تھے، وہ گھوڑے جو اپنے ذاتی خرید شدہ، جن کو اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے انہوں نے سنبھالا اور پالا پوسا تھا، اس کو ذبح کیا۔ اس لیے جواب دینا بہت ضروری تھا جو کل کی تفسیر میں رہ گیا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق پکی اور سچی بات ہے، ایک تو آزمائش یہ ہوئی، اور دوسری آزمائش ہم نے کیا کی، فتنہ کے معنی آزمائش، فتنہ فتنے سے ہے، لیکن فتنے کی اردو کے اندر معنی اور ہیں، عربی کے اندر معنی اور ہیں۔ عربی کے اندر معنی آزمائش کے ہیں، ابتلا کے ہیں، مبتلا کرنے کے ہیں، اور اردو میں ابتلا کے معنی بھی اور ہیں جس کو بلا کہتے ہیں، اور فتنے کے معنی بھی فتنہ ہے جو بڑا سخت لفظ ہے، حالانکہ عربی میں یہ اتنا سخت لفظ نہیں ہے، اس لیے ہر لفظ کو اردو پر مت ڈھالا کریں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق پکی اور سچی بات ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فتنے میں یعنی آزمائش میں ڈال دیا۔ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ عَنَابَ، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر، تخت پر، کرسی یہاں تخت ہے، کرسی سے کیا مراد ہے، تخت ہے، ان کی کرسی پر جسدن، ایک لوتھڑا، ثم عناب، پھر وہ رجوع کرنے والے ہو گئے۔ بات یہ تھی، اس میں بھی مختلف مفسرین سے غلطیاں لگی ہیں، اور ان غلطیوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا، مختصر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ علامہ مودودی رحمہ اللہ سے بھی غلطی لگی، اور علامہ امین اصلاحی صاحب جو آپ کے لاہور کے رہنے والے تھے ان سے بھی غلطی لگی، اور انہوں نے اس کے معنی کچھ اور کر دیے، بہرحال ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں صحیح معنی یہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو فوج آپ نے تیار کی ہوئی تھی جہاد کے لیے، ان میں کچھ سستی پائی۔ جب ان میں کچھ سستی پائی تو آپ کے دل میں ایک یعنی اللہ سے التجا پیدا ہوئی، اور آپ نے اس وقت زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں میں سے، آپ کی 100 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، 100، اور بعد میں کیا کم و بیش 90 یا وغیرہ وغیرہ، لیکن تعداد میں کافی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ آج میں اپنی تمام 100 بیویوں کے پاس جا کر ان سے میں ملوں گا، اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ساری کی ساری میں اللہ کے لیے جہاد میں ان کو کیا کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ لیکن یہ نہیں کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جذبات میں تھے، کیونکہ اپنی فوج کو تھوڑا سا سست پا رہے تھے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے جو پیش کی جا رہی ہے۔ امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ سے یا علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اس پر یہ اعتراض کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 100 بیویوں کے پاس جانا، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے میرے بھائی۔ اگر ہر بات کو آپ قیاس کریں گے تو حضور کے معجزوں کو بھی آپ عقل پہ قیاس کریں گے۔ معجزات عقل پہ نہیں توڑائے جاتے ہیں، نہ قیاس کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، بندے کا کمال نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور علیہ السلام ہفتے میں ایک بار جاتے تھے اور تمام بیویوں سے ہو کے آتے تھے، 9 بیویوں سے ہو کے آتے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی مردوں کی طاقت عطا کی تھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اچھی طرح سب کو پتہ ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی وصف ایسا آ جاتا ہے جس سے کسی مفسر سے غلطی لگ جاتی ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اور انہوں نے بعد میں
اس سے رجوع بھی کر لیا تھا، جیسے کہ امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ غلطیاں ہوئیں بشری تقاضے کے تحت، جیسے کہ آج کے بھی علماء سے بشری تقاضے کے تحت غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ چاہے علامہ رضوی ہوں، چاہے علامہ ہمارے زرولی صاحب جو کل فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے، بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، سکہ عالم تھے، اس کو سب علماء سب مسالک تسلیم کرتے ہیں۔ انسانی بشری تقاضے کے تحت غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں ان کی وہ حجت نہیں ہوتی، ہاں نیکیاں ان کی ہمارے لیے حجت ہیں جو دین اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ بہرحال مختصر تو یہاں یہ بات ہو گئی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ آ کے بیٹھنے کے لیے آئے تو آپ نے تو اللہ سے یہ دعا کی تھی اور یہ بات کر دی تھی کہ میں آج رات جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے سب بیویوں سے بچے جو ملیں گے تو میں وہ بچے سارے کے سارے اللہ کے نام میں جہاد پہ دے دوں گا، مگر انشاءاللہ کا لفظ، ادھر توجہ رکھیں، پیچھے مت دیکھیں، انشاءاللہ کا لفظ کہنے کی بجائے وہ بھول گئے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کر آپ کے تخت پر بچہ جب ایک بیوی نے جنا تو وہ بچہ جب لایا گیا اور آپ کے تخت پر رکھا گیا، کیونکہ وارث تو ہی بیٹا ہی ہوتا ہے، تخت پر آ کے رکھا گیا تو اس کا ایک پہلو وہ نہیں تھا، یعنی کہ لوتھڑا تھا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں، اس جو لفظی معنی یہ ہے کہ ایک لوتھڑا، جسد کہتے ہیں لوتھڑے کو، جو ناتمام بچہ تھا، وہ ناتمام بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آ کے پیش کر دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت فوراً احساس ہوا، اور یہ چھوٹی غلطی تھی جس پر حضور کو بھی 3 دن تک وحی نہ آئی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، تو یہ کوئی خدا نخواستہ پیغمبری شان کے خلاف نہیں، بشری تقاضے کے ساتھ پیغمبر بھول سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان سے بھی بھول ہو گئی اور جذبات نے کہہ دیا کہ میں ایسے کروں گا اور ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے سلیمان، پیغمبر میرے تابع ہوتے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، تو اپنی مرضی سے کیسے کر سکتا ہے، کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک جواب ہے بہت معتدل اور عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے، نقلی سے مراد قرآن و حدیث۔ تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا سا آزمائش میں ڈال دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی، اور اس کے بعد آپ نے دین کی خدمت میں اپنا کام پورا کا پورا صرف کیا۔ قال، اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ مشہور ہے کہ جو اکثر مفسرین نے اسرائیلی روایتوں سے پیش کی ہے، وہ بھی روایتیں ان میں یہ ساری اسرائیلی ہیں، اس لیے مختصر کر رہا ہوں ذرا توجہ سے، کیونکہ آج ختم ہی کرنا ہے، کیونکہ سلیمان کا ذکر 4تھا دن جا رہا ہے، تو اس کو میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو اسرائیلی روایت ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی پر انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا، اور ان کے تخت کے نیچے بہت سارے جادو کی کتابیں تھیں جن کے بلبوتے پر وہ اپنی حکومت کو قائم کیے ہوئے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جادو کے بلبوتے پہ حکومت آپ نے قائم کی ہوئی نہیں تھی، نہ آپ کی انگوٹھی کے بلبوتے پر حکومت قائم تھی۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات ان کو کہتے ہیں جو تورات اور انجیل اور زبور سے من گھڑت واقعات لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور منع فرمایا کہ ایسی روایات پیش کرنے سے بچیں، اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، لیکن مواعظین مبلغین اس طرح کے واقعات پیش کر دیتی ہیں، کوئی پوچھ نہیں کرتا۔ کل حبیب سے پوچھ رہے تھے کہ ہماری اردو کی کتاب کے اندر ایک عورت کا واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، آج کے رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن افسوس کہ ہم اس باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تحقیق پہلے سے ہو چکی ہے کہ ہماری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں کسی عالم دین کو دکھائی نہیں جاتی، اسلامیات کی کتابیں نہیں دکھائی جاتی، یہ تو ظلم ہے نا ہمارے اوپر، یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہے نا، اللہ ان کو ہدایت کرے ان حکمرانوں کو۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی غائب نہیں کی گئی تھی، اور کوئی جن آ کر ان کی شکل میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام ہو یا کوئی پیغمبر ہو، ان کی شکل میں شیطان شکل بنا کر نہیں آ سکتا، اور یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے کہ ان کی بیوی نے وہ انگوٹھی سلیمان کی شکل کے جن کو دے دی، اور سلیمان اس وقت باتھ روم میں گئے تھے یعنی قضاء حاجت کے لیے، تو جب واپس آئے تو ان کی انگوٹھی وہ انہوں نے اس جن کو عطا کر دی، دے دی، وہ تخت پہ بیٹھ گیا، اور 6 مہینے سلیمان پھر چھپ گئے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد مچھلی کھائی تو مچھلی کسی طریقے سے آتی وہ انگوٹھی گری اس کی کہ پانی میں، تو اس کے بعد مچھلیاں نگل لی، مچھلی پھر ہوتے ہوتے سلیمان تک پہنچی، سلیمان نے اس کا پیٹ پھاڑا، اس سے جناب وہ انگوٹھی نکل آئی، پھر آپ کو حکومت مل گئی۔
گئی، یہ کہاں ہے، کیسے ہے، اس کا کوئی قرآن و سنت میں کہیں اس کی دلیل نہیں ملتی۔ تو یہاں یہ مختصر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس آیت سے یہ بات لینا یہ غلط ہے، اور یہ آیت جو ہے صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کو قائم رکھنے کی خاطر اور اپنے زمانے کی خاطر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اس حکومت کو اس زمانے میں کسی اور کو عطا نہ کرنا، تاکہ جیسے میں نے بادشاہوں پہ حکومت کی ہوئی ہے، پوری دنیا پہ میں نے سلطنت قائم کی ہوئی ہے، اس جیسی سلطنت اب کسی کو عطا نہ کرنا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ بعد میں کوئی نبی آئے تو اس کو ایسی حکومت نہ دینا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں میں حاکم ہوں، اس زمانے میں میری جیسی حکومت کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا، سنیں آپ ترجمہ دیکھیں آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، مجھے معاف کر دے، وہب لی، اور مجھے ایسی حکومت عطا کر، ملکن جو ایسی حکومت ہو، لا ينبغی کہ پھر نہ ملے کسی کو ایسی حکومت، من بعدی میرے بعد، یعنی فی زمانہ حال۔ اس وقت کی دعا تھی، آپ کے زمانے کی، آپ کی زندگی میں، آپ نے اب حکومت تو کی ہے لیکن اب تک تو حکومت ان کی قائم نہیں ہے نا، تو اس زمانے کی بات تھی، اس زمانے میں جب تک آپ نے رہنا تھا اس وقت تک آپ نے یہ دعا مانگی۔ تو اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پیغمبر اس طرح کی دعا اگر کر لے تو یہ نعوذ باللہ کو عہدہ مانگنا نہیں ہے، بادشاہت مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں جس میں مانگے جاتے ہیں اور وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت مانگی، تو اس لیے کہیں اگر ظالم مقابلے میں ہو تو اس کے مقابلے میں کسی اہل حق کو وہ عہدہ مانگنا پڑے گا، چھیننا پڑے گا، تب جا کے حکومت محمد کی خیر ہوگی، ورنہ روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے خلافت کا تاج کیوں اتارا، یا تو نے اس وقت حکومت کے اہل ہونے کے باوجود حکومت کیوں نہیں کی۔ جیسے حضرت عثمان ذو النورین سے انہوں نے کہا کہ خلافت چھوڑ دو، کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، حضور کی وصیت ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت حسین انہوں نے کہا کہ یہ یزید کا حق نہیں کہ وہ حکومت کرے، کیونکہ وہ فاسق فاجر ہو چکے ہیں، وہ اپنے باپ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ تو اس لیے حسین نے اقتدار مانگا، وہ حق تھا اور وہ ضروری تھا، کیونکہ خلافت یا حکومت یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، سیاست اور تمدن یہ اسلام اور دین کا حصہ ہے۔ آج اس کو جدا کیا جاتا ہے، بہت غلطی ہے ان لوگوں کی کہ جو اسلام اور دین کو حکومت و سیاست سے جدا کرتے ہیں۔ لیکن حکومت و سیاست میں دیوانے نہ ہو جائیں اور ایسی حکومت کے پیچھے نہ پڑ چکیں کہ جس میں صرف آپ کی سیاست تک رہے اور اسلام اور دین کا کوئی نام نشان نہ ہو، اور عورتوں اور غیروں کے جلسوں میں آپ اسلام اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے علماء بھی ہوں اور غیر بھی ہوں، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ میں اے رب تجھ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے چاہتا ہوں ایسی حکومت لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اس کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دے اس زمانے میں، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی وہاب ہے اور خوب عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا، پس ہم نے مسخر کر دیا، لہ الریح، حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو، تجری جو چلتی تھی، بامرہ ان کے حکم سے، رخان نرم نرم، یعنی ان کے لیے آسان، یعنی تیز نہیں کہ جھکھٹ چلے جس سے پریشانی ہو جائے، نہیں، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں چاہتے تھے ہوائی جہاز کی طرح اڑ کے اس تخت پر آپ بیٹھتے تھے جس پر 1,00,000 کرسیاں بچھائی جاتی تھی اور آپ ذکر میں رہتے تھے، اور یوں ہی صبح اور شام، غدو و عشیہ، ایک شام تک 6 مہینے کا مسافت کا فاصلہ وہ تخت طے کر لیتا تھا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پوری زمین کی سیر کر لیتا تھا۔ اب بتائیں آج کے ہوائی جہاز میں کی طاقت ہے، آج کے اتنے قوت والے راکٹ ہیں، یہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنی دی۔ آج اگر ہمارے پاس نہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم دین اور قرآن کو چھوڑ دیں، اللہ نے سب کچھ دیا تھا پہلے، لیکن یہ سارا کچھ سمجھانے کی خاطر ہے کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا اور وہ ان کے حکم سے چلتی تھیں، وہ شیاطین، اور وہ شیاطین جو کہ طاقتور جنات ہیں، کل بنائیں، جو سارے کے سارے تعمیر کرنے والے تھے، معمار تھے، آرکیٹیکٹ تھے، جنہوں نے ہیکل سلیمانی آج بھی جا کے دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہے، کیسی بڑے بڑے ان چیزوں کو اٹھا کے انہوں نے رکھا۔ جنات نے وہ مکان تیار کیا، وہ گھر تیار کیا، بیت المقدس تیار کیا، جس کی اینٹیں اور سونے اور چاندی وہ اندر تھی، جس کو بعد میں بخت نصر نے پھر تہ و بالا کیا اور وہ سونا اور چاندی سب کچھ لے گیا۔ بہرحال آج بھی کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے کہ جس کی خاطر یہودی لڑ رہے ہیں، وہ جو اس کے اندر وہ خزانہ ہے
وہ آج بھی موجود ہے. والشیاطین کل بنائن، اور ان شیطانوں اور یعنی جو طاقتور جنات تھے، کل بنائن وہ سارے کے سارے بڑے معمار تھے جو حضرت سلیمان کی تابع تھے. وغواص، اور ایسے شیاطین جنات بھی تھے کہ کافر جنات، یہاں مسلمان جنات کی بات نہیں ہو رہی، شیاطین کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور کون ہے؟ شیطان جنات ہیں. تو اب وہ بھی تھے غواص جو غوطہ خور تھے، جو سمندروں میں موتی اور جواہر اور ہیلے نکال کر لاتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ بھی شیاطین جنات تھے، کافر جنات تھے. وہ آخرین، اور دوسرے سرکش جو کے مقابلے میں بھی تھے، ایسے بھی تھے کہ جو کہنا نہیں مانتے تھے تو ان کو کیا کیا؟ مقرنین، ان کو انہوں نے باندھ رکھا تھا حضرت سلیمان نے، ان کافر جنات کو جو بہت زیادہ طاقتور اور سرکش ہو گئے تھے. فی الاسفار، ان کو بند کیا ہوا تھا. اور اس حال میں ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب ان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب. اور بے شک یہ عطا تھی ہماری، فمن بس احسان کر، او امسک یعنی احسان کیا، اب اس کو بانٹ اللہ کے نام پہ دے، اگر تمہیں دولت ملے تو اللہ کے نام پر دے. او امسک، اور یہ بھی اختیار ہے نبی کو کہ اگر وہ اپنے پاس رکھنا چاہے، بغیر حساب، جو ہم نے بغیر حساب کے آپ کو دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی حکومت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. اور اس عطا کی ہوئی حکومت میں کہ جس میں جو سرکش جنات تھے جو جکڑے ہوئے تھے، مقررین فی الاسفاد، بیڑیوں کے ساتھ، ان کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں. ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطا تھا جو تو احسان کر اور اس کو روک رکھ بغیر حساب کے. اور اسی طرح بے شک ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کے لیے البتہ بہت ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. زلفا قریب، وحسن مآب بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بیروار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.